الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے اور آج آپ اس کے 12ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جس رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب ولی، رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے، اہل ورا اور تقوی میں جن کا ایک نام تھا اور جن کی زندگی کے اندر کثیر لوگ نہ پہچان پائے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان کا تذکرہ لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اور ان بزرگ کا نام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تذکرہ، ان کے واقعات، حالات، ان کی کرامتیں، ان کا رب تبارک و تعالیٰ پر توکل آپ کے سامنے بیان کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ کے توبہ کرنے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ آپ نے کسی شخص سے سنا، کچھ لوگوں سے سنا کہ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑا عبادت گزار رہتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے، اس سے نیاز مندی حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ درخت پر الٹا لٹکا ہوا ہے اور اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو میرے ساتھ مل کر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ نہیں ہوگا، میں تجھے یوں ہی اذیت اور تکلیف دیتا رہوں گا یہاں تک کہ تیرا انتقال ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ان کو دیکھا تو رونے لگے۔ جب رونے لگے تو وہ شخص الٹا ٹنگا ہی کہنے لگا کون ہے جو ایک حقیر اور بدمس شخص پر جو ہے وہ عاجزی کرتا ہوا، اس پر جو ہے بے بسی کا اظہار کرتا ہوا رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کسی جان کو قتل کر لیا یا کوئی بہت بڑے جو ہے وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ایسا نہیں، بلکہ یوں ہے کہ میرا نفس عبادت الہی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تو میں اسے تکلیف دے رہا ہوں یہاں تک کہ یہ عبادت کے لیے راضی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو بہت بڑے عبادت گزار ہو۔ اس نے کہا نہیں، اگر تم نے کسی بڑے عبادت گزار کو دیکھنا ہے تو کہنے لگا کہ فلاں چوٹی پر چلے جاؤ اور وہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا عابد جو ہے وہاں پر موجود ہے، اسے دیکھ لو۔ تو آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر گئے، وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا پاؤں کٹا ہوا ہے اور اس کے جسم پر کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے یہاں پر ایک وقت تک رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، پھر کچھ یوں ہوا کہ ایک خوبصورت عورت کا یہاں سے گزر ہوا، میں شیطان کے بہکاوے میں آیا اور اس کی طرف جانے لگا تو مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ 30 سال تک ہماری عبادت ریاضت کرتا رہا اور اب شیطان کی بندگی کے لیے اس کے پیچھے جانے لگا۔ کہتا ہے وہ شخص کہنے لگا، وہ عابد کہنے لگا کہ جب میں نے یہ سنا تو اسی وقت میں نے اپنے اس پاؤں کو جدا کر دیا جو مجھے گناہ کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو بہت بڑے عبادت گزار ہو۔ اس نے کہا کہ اگر تم کسی بڑے عبادت گزار کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی بڑے متقی پرہیزگار شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بہت بڑا عابد و زاہد ملے گا۔ پھر جب آپ کے ساتھ وہ بلندی پر چڑھنے لگا اور چڑھ نہ سکا تو کہنے لگا چلو میں تمہیں ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں کہ جن کو یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے، کیا رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے روزی حاصل ہو سکتی ہے، اور کیا بندہ بغیر محنت کے بھی جو ہے وہ روزی حاصل کر سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ کچھ نہ کرے تو کیا رب تبارک و تعالیٰ خیر الرازقین ہے، دینے والا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اس تلاش میں نکلے۔ تو کہنے لگے جب وہ اس تلاش میں نکلے تو انہوں نے یہ تمنا کر لی، انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کر لیا کہ میں اس مخلوق خدا کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، اس وجہ سے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ خیر الرازقین ہے تو میں ان مخلوقات سے کیوں لوں کچھ کھانے پینے کو؟ تو کہتے ہیں وہ 30 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ تو کہتے ہیں اتنے میں وہ ایک جگہ سے گزرے، انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو اندھا ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ وہ زمین پر آیا اور اس نے زمین پر چونچ مارا، جب چونچ مارا تو 2 سونے کی پیالیاں ظاہر ہوئیں،
ایک میں تل تھا، ایک میں گلاب کا عرق تھا. اس پرندے نے اس تل کو کھایا اور اس گلاب کے عرق کو پیا اور اس کے بعد جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھا. وہ سونے کی پیالیاں غائب ہو گئی. کہتے ہیں اس زاہد کو علم الیقین حاصل ہو گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے وہ خیر الرازقین ہے اور اس کے علاوہ رزق دینے والا کوئی بھی نہیں. اور بندہ اس دنیا سے ہر حصے سے کٹ جائے، یعنی وہ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے جو ایک پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق مہیا کرتا ہے. کہتے ہیں وہ ایک سناٹے والی جگہ میں، ایک ویرانی والی جگہ میں، ایک ایسی جگہ جہاں پر مخلوق نہ ہو، وہاں جا کر بیٹھ گیا، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. اور ان کے عبادت میں مصروف ہونے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک شہد کا پورا چھتا اور شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ وہاں پر شہد کا چھتا بنائیں اور وہ اس شہد کو پیتے ہیں اور وہیں عبادت کرتے ہیں. تو یہ سب سن کے حضرت ذوالنون المصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنی دنیاوی سارے معاملات سے جو ہے وہ توبہ کی، اپنے اس دنیا کے ساری چیزوں سے اپنے تعلق کو توڑا اور رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو انتہائی مضبوط کر لیا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ آگے گئے نا، کچھ دور چلے، تو انہوں نے بھی یہ توکل کر لیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی طلب نہیں کروں گا. ابھی جنگل میں تھے کہ اتنے میں کچھ قدیمی دوست مل گئے، وہ سارے وہاں پر موجود تھے. اتنے میں زمین سے انہوں نے کھودا تو ایک خزانہ برآمد ہوا. جب خزانہ برآمد ہوا تو اب تقسیم کی باری آئی سارے دوستوں میں، تو سب نے کچھ نہ کچھ اٹھا لیا. کسی نے سونے کا کوئی ٹکڑا. اس کے اندر ایک ایسی تختی تھی، ایک ایسی لوح تھی جس میں رب تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بجائے سونا لینے کے، بجائے درہم و دینار لینے کے، بجائے مال و دولت لینے کے، انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے اس اسم کو، لوح کو لے لیا کہ میرے حصے میں یہ لوح آئے گا. کہتے ہیں کہ جب یہ ہو گیا اور وہ لے کر چلے تو رات میں خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص، رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے ذوالنون، سب نے دولت تقسیم کی اور تو نے ہمارے نام کو پسند کیا، جس کے عوض ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کشادہ کر دیے. اب یہ سن کر آپ شہر واپس آ گئے. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میں لبے دریا وضو کر رہا تھا کہ سامنے جو ہے وہ محل کے پاس سے خوبصورت عورت نظر آئی. کہتے ہیں کہ میں نے جب اسے دیکھا تو گفتگو کے لیے کہا تو جواب ملا، پہلے تو میں تمہیں دیوانہ تصور کرتی تھی، جب تم قریب آئے تو میں نے تمہیں عالم سمجھا، اور کہتے ہیں جب بالکل قریب آئے تو اہل معرفت تصور کیا، لیکن اب معلوم ہوا کہ تم تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو. وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ عالم نامحرم پر نظر نہیں ڈالتے، دیوانے وضو نہیں کرتے، اور اہل معرفت خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے. کہتے ہیں وہ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی. کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی غیبی تنبیہ ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور کمر بستہ کر لیا. ایک مرتبہ کسی کشتی میں سفر کر رہے تھے، کسی بیوپاری کا کوئی موتی کھو گیا. اب اس بیوپاری نے سب لوگوں کو دیکھا اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جو ہے وہ الزام لگایا کہ اس شخص نے میرے موتی کو غائب کیا ہے، چوری کیا ہے. اب آپ کو جب زدوکوب کرنا شروع کیا، آپ کو اس نے مارنا شروع کیا، تکلیف دینی شروع کی، تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی اور یہ مجھ پر چوری کا الزام لگاتے ہیں. بس اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت دریا سے ٹھیک ٹھاک تعداد میں مچھلیاں آئیں جن کے منہ پہ ایک ایک موتی تھا. کہتے ہیں کہ آپ نے وہ موتی اٹھایا، ایک موتی لیا اور اس بیوپاری کے ہاتھ میں دے دیا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، آپ کی کرامت دیکھ کر سارے لوگ جو ہے وہ آپ سے معافی مانگنے لگے اور وہ بیوپاری بھی جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں نے آپ کو اتنی ایسے تکلیف دی. کہتے ہیں کہ آپ کی جو بہن تھی وہ ان پر بھی جو ہے نا آپ کی صحبت کا بڑا رنگ چڑھا ہوا تھا کہ جس طرح سے آپ عبادت گزار تھے، آپ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرنے والے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے سب کچھ قربان کر دینے والے، یہی اثر آپ کی بہن پر بھی آ چکا تھا. کہتے ہیں کہ آپ نے پہاڑوں پر بیماروں کا اجتماع دیکھا، یعنی بڑے لوگ وہاں پر جمع ہیں اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں.
تو پھر ایک بزرگ آئے، بس وہ بیماروں کو دم کرتے رہتے، کچھ پڑھ کر پھونکتے رہتے اور وہ بیمار صحیح ہوتے رہتے. تو کہتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ صحت یاب ہو کے جانے لگے نا، تو پھر میں نے اپنی باری لگائی اور انتظار کیا. جب وہ برآمد ہوئے تو یہ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں وہ بہت کمزور تھے، بہت ضعیف تھے. ان کے دم کرنے سے کئی بیمار جو ہے وہ شفا یاب ہو رہے تھے. کہتے ہیں جب بہت سارے لوگ شفا یاب ہو گئے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا کہ ظاہری امراض والوں کو تو شفا ہو گئی، باطنی مرض بھی دور فرما دیجیے. فرمایا اے ذوالنون، دست کرم چھوڑ کر دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے، یہ خدا دیکھ رہا ہے. اور وہ یہ کہہ کر عبادت گاہ میں داخل ہو گئے. تو کسی بچے نے آپ کو کہا کہ بھئی بطور ورثہ مجھے جو ہے نا 1 لاکھ درہم ملے ہیں، اور یہ 1 لاکھ درہم جو ہے میں آپ کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہوں. 1 لاکھ دینار ملے اور یہ میں آپ پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم بچے ہو تو لہٰذا تم پر جو ہے یہ رقم دینا جائز نہیں. کہ جب اس نے وہ سارا مال و دولت اس نے فقراء و مساکین میں تقسیم کیا، جب وہ بڑا ہوا تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی. تو جب ملاقات ہوئی اور اس نے آپ کی جو ہے وہ غربت دیکھی تو وہ بڑا شرمسار ہوا، کہنے لگا کہ کاش وہ دولت میں آپ پہ نچھاور کر دیتا. آپ نے فرمایا کہ صد حیف ہے، فرمایا کہ بزرگوں کو جو رب تبارک و تعالیٰ کی تلاش میں ہوں، فرمایا ان کو مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بہت افسوس کا اظہار کیا. فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو کہ فلاں دوا خانے سے جا کر جو ہے میرے لیے یہ دوا لو، اسے گھسو اور روغن میں ملا کر 3 قرص تیار کر کے ان میں سوئی سے سوراخ کر کے میرے پاس لے آؤ. چنانچہ آپ نے ان تینوں گولیوں پر کچھ دم کیا تو وہ یاقوت میں بدل گئی. فرمایا کسی جوہری کے پاس لے جا کر قیمت معلوم کرو. جوہری نے اس کی قیمت 1000 دینار لگائی. پھر اس نوجوان نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا اس کو پانی میں گھولو اور یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ فقراء کو مال و زر کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ سن کر وہ شخص ہمیشہ کے لیے تارک الدنیا ہو گیا. تو یہ بزرگان دین کا انداز ہوا کرتا تھا کہ بظاہر ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر وہ آپ کو انتہائی وہ تنگ دست نظر آئیں گے، بظاہر ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ سمجھیں گے کہ وہ بہت غریب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ ایسے کھو گئے. انہوں نے اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کا ایسا اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح سے قربان کر دیا. ان کی طاقتیں یہ ہیں، ان کی قوتیں یہ ہیں، ان کے تصرفات یہ ہیں، ان کے اختیار یہ ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو کسی مٹی پر اٹھا کے دم کریں، اسے سونا بنا دیں. تو یہ تھے وہ عظیم المرتبت بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے کچھ واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی بزرگ کا تذکرہ لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.